بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت معزز اور محترم صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے بارے میں اگر چند سطروں کے اندر تبصرہ کیا جائے تو وہ یوں ہے کہ پاکستان بنتے ہی بانیان پاکستان تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان کے بعد سیاستدانوں نے، سول بیوروکریسی نے، اور اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بشمول اسلام پسند جرنیل اور اسلام دشمن جرنیل، اور پھر سول آمریت، اور اس کے بعد نام نہاد ایسی جمہوریتیں جن کو جمہوریت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ان سب نے مل کر حکومت کی۔ پاکستان کی عوام یہاں کی سیاسی جماعتوں کو دیکھ چکی، جرنیلوں کو دیکھ چکی، اور سول بیوروکریٹس کی ابتدا میں براہ راست حکومت اور بالواسطہ حکومت بھی دیکھ چکی۔ لیکن پاکستان کی عوام کے حصے کے اندر غربت، افلاس، بدامنی، لوٹ مار کے علاوہ کوئی چیز ان کے حصے میں نہیں آئی۔ یہاں فیکس آمدنی کو دیکھ لیجئے، صحت و صفائی کی سہولتوں کو دیکھ لیجئے، امن و امان کی کیفیت کو دیکھ لیجئے، تعلیم کی زبوں حالی کو دیکھ لیجئے، ملک کے اوپر قرضوں کو دیکھ لیجئے اور قرض کی معیشت کو دیکھ لیجئے، تو سب کا بوجھ آپ کو عوام الناس کے اوپر نظر آئے گا۔ اسی صورتحال کے اندر جماعت اسلامی پاکستان عوام کو جگانے، آگہی کا پروگرام دینے اور اس کے مسائل کی اصل جڑ اور بنیاد کی نشاندہی کرنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں عوام سے بڑے پیمانے پر رابطے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں 25 تاریخ کو رحیم یار خان سے راولپنڈی کے لیے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں ٹرین مارچ ہو رہا ہے۔ وہ ٹرین مارچ رحیم یار خان سے شروع ہوگا اور خانپور، لیاقت پور، سما سٹہ، احمد پور، بہاولپور، لودھرا، شجاع آباد سے ہوتا ہوا ملتان تقریباً 1 بجے خیبر میل انشاءاللہ پہنچے گی، جہاں امیر جماعت کا فقید المثال استقبال ہوگا اور جلسہ عام ہوگا۔ ہم اس سلسلے میں جو عوام تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سود کی معیشت نے اور قرضوں کی معیشت نے پاکستان کو یہ دن دکھایا ہے، لیکن سود کی معیشت اور قرضوں کی معیشت نے جو قرض حاصل کیے گئے ہیں ان کا کوئی حصہ، کوئی سرا عوام الناس کے منہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے سارا بینیفیشری، اس کی فائدہ اٹھانے والے، اس سے مستفید ہونے والی اشرافیہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ملتان کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کئی برس پہلے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جس وقت لاہور کے اندر میٹرو بس بنائی جا رہی تھی اور میٹرو بس کے اوپر بہت سارے اعتراضات تھے، کوئی اس کو جنگلہ بس کہتا تھا، کوئی اس کو بوجھ کہتا تھا، کوئی اس کو کچھ کہتا تھا، تو جواب اور آج کی مجلس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میٹرو بس ٹھیک بنی یا غلط بنی، میں آپ کو اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ بتانا چاہتا ہوں۔ میٹرو بس بننی چاہیے، نہیں بننی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن میں نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ اس وقت جو میٹرو بس کو سبسڈی دی جانی تھی لاہور کی حد تک سالانہ، اس کی جو کل کاسٹ تھی وہ صرف 40 لاکھ روپے تھی، 40 لاکھ روپے ماہانہ۔ تو اس کے اوپر
بڑے بڑے سیاسی جغادر اور دانشوروں نے شور شرابہ اٹھایا، تو میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا میڈیا کے توسط سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ میٹرو بس میں تو ایک عام آدمی چڑھے گا، کلرک چڑھے گا، مزدور چڑھے گا، میرے جیسا سفید پوش چڑھے گا، لیکن یہ جو پی آئی اے وائٹ ایلیفینٹ ہے، مجھے اس کا بتائیے کہ اس کو سالانہ سبسڈی کتنی دی جاتی ہے اور اس کے خلاف کتنی آواز اٹھائی جاتی ہے؟ کیا پی آئی اے میں مزدور چڑھتا ہے، کسان چڑھتا ہے، طالب علم چڑھتا ہے، وائٹ کالر چڑھتا ہے، کون چڑھتا ہے؟ یہ صرف مائنڈ سیٹ بتانے کے لیے میں نے کویسچن ریز کیا ہے، کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف دلیل دینے کے لیے نہیں کیا۔ یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو ملک کی معیشت کے کو لوٹ بھی رہا ہے، وہ ایک ہاتھ سے تھوڑے سے ٹیکس دے کر دوسرے ہاتھ سے ان سارے ٹیکسوں کو وصول کرتا ہے۔ قرضے ملک کے نام پر لیے جاتے ہیں، لیکن ان قرضوں کی ادائیگی کا پورا لوڈ عوام الناس کے اوپر، اشرافیہ کے اوپر نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پیٹرول اس وقت جس سطح پر پہنچ گیا ہے، اور پچھلی حکومت نے جہاں تک پہنچایا اور نئی حکومت نے جہاں تک پہنچایا، اس کی مثال ویسے ہی ہے جو کفن چور والی تھی، اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ معلوم ہے کہ کفن چور کی مثال اور کفن چور کے بیٹے کی مثال سے کیا مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک معیشت کی زب و حالی ہے اور ریٹ بڑھائے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ میں کلہم بڑے واشگاف الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی تردید کرتا ہوں۔ وہ تردید اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت صنعت کی بجائے، تجارت کی بجائے، ایکسپورٹ کی بجائے، مینوفیکچرنگ کی بجائے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بجائے، ان لوگوں نے انحصار بجلی اور پیٹرول پر ہمیشہ سے کیا ہے۔ بڑا آسان کلیہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، بڑا آسان کلیہ ہے کہ بجلی کے یونٹ پر کاسٹ کو بڑھا دو اور ٹیکس لگا دو، اور اتنے ٹیکس لگا دو کہ لگانے والوں کو بھی یاد نہ ہو، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے وہ دراصل ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ غریب کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، بلکہ معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ جب ڈیزل مہنگا ہوگا تو ٹریکٹر سے لے کر پبلک ٹرانسپورٹ تک، بجلی تک، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ جب بجلی مہنگی ہو جائے گی تو جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ صنعت کا پہیہ رک جائے گا، اور پھر بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر آپ کی پیداواری یونٹ باقی لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے، ملک کے اندر بے اطمینانی، ملک کے اندر قرضے کی معیشت، یعنی کہ پھر وہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو قرض لے کر پورا کرتے ہیں، ایکسپورٹ تھوڑی ہو جاتی ہیں اور امپورٹ بڑھ جاتی ہیں۔ یہی کھیل مسلسل 80 برس سے اس پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم کوئی کاروبار نہیں ہے، بجلی کوئی کاروبار نہیں ہے، بلکہ پیٹرولیم اور بجلی دو حوالوں سے، ایک حوالے سے پبلک کے لیے فیسیلیٹیشن ہے اور دوسرے حوالے سے صنعت اور معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کو بالکل منیمائز ہونا چاہیے اور قومی آمدنی کے لیے متبادل طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ یہ قومی آمدنی کا انحصار اس کے اوپر کرنا اور اس سے ملک کی نظام کو چلانا، یہ بالکل اذکار رفتہ اور فرسودہ ترین طریقہ ہے۔ اس لیے ہم نہ صرف اس کو مذمت بھی کرتے ہیں بلکہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو سارا کا سارا بوجھ ہے وہ غریب آدمی کے اوپر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں، 3 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو 100 لیٹر سے لے کر 1000 لیٹر تک پیٹرول مفت دیا جاتا ہے، اور ان کی ہوش ربا پینشنز ہیں، ان کی ہوش ربا تنخواہیں ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان کے اندر معاشی بحران ہے تو اس معاشی بحران کو غریب آدمی پر منتقل کرنے کی بجائے اشرافیہ کے اوپر منتقل کیا جائے۔ اس کے اندر سول بیوروکریٹس، ممبران پارلیمنٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز، وردی والے اور بغیر وردی والے ریٹائرڈ ججز، جرنیلز،
یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ اعلان کرے کہ 1 سال کے لیے ہم اپنی تنخواہیں نہیں لیں گے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ کیبنٹ اعلان کرے کہ ہم 1 سال بغیر تنخواہ اور بغیر مراعات کے کام کریں گے، کیونکہ ملک بحران میں ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ جرنیل وہ اعلان کریں کہ ہم 1 سال تک اپنی پینشن اور اپنی مراعات سے دستبردار ہوتے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ ترین عدالتوں کے ججز اور سول بیوروکریٹس 18 گریڈ سے اوپر والے 19 گریڈ سے اوپر والے اعلان کریں کہ ہم 50% تنخواہ نہیں لیں گے اور مراعات سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر اس قوم کو یقین آئے گا کہ ملک بحران میں ہے اور ہم سب اس کے اندر شریک ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا بوجھ پے در پہ غریب عوام کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ایک مزدور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مزدوری کی جگہ جانے سے قاصر ہے۔ ایک کلرک، ایک معمولی ملازم وہ پیٹرول بھرے یا وہ مزدوری کے اور اپنی نوکری کی جگہ کے اوپر پہنچے۔ ان حالات کے اندر ہم نے براہ راست عوام کے ساتھ ملاقات، عوام کے ساتھ رابطے کی شکل دی ہے، اور اس لیے دی ہے کہ ہم قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ 80 سال سے جو تماشا اس ملک کے اندر لگا ہوا ہے، آخرکار اس عوام کی آنکھیں کب کھلیں گی، پریس کی آنکھیں کب کھلیں گی، وائٹ کالر لوگوں کی آنکھیں کب کھلیں گی، اوسط درجے کے میڈیاکرز کی آنکھیں کب کھلیں گی۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا نجات دہندہ کون ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہ صرف آنیسٹ ہے، ویژنری ہے، وہ پروگرام رکھتی ہے، اور ہم یہ ہوا میں تیر نہیں چلا رہے۔ میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2 منٹ کے اندر اس معیشت کا پہیہ سیدھے راستے پر چلانے کے ہمارے پاس حل موجود ہیں۔ ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان جس وقت کے پی کے منسٹر فنانس تھے، تو انہوں نے اپنے منسٹری کے اندر کے پی کے کو لون فری صوبہ بنایا۔ یہ ریکارڈ کے اوپر بات ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ان کو اپریسیشن لیٹر جاری کیے کہ کے پی کی گورنمنٹ نے سب سے بہتر فنڈز کا استعمال کیا ہے، اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بھی انہوں نے بہترین کارکردگی کا اظہار کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نیت کا ہے، مسئلہ شعور کا ہے، اور مسئلہ جو ہے اپنے ٹارگٹ کو، گول کو اچیو کرنے کا ہے۔ ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ پچھلے والوں کا ٹارگٹ 126 دن دھرنے کے نتیجے میں الیکشن ریفارمز نہیں کی، 126 دن کے اندر جوڈیشری میں ریفارمز نہیں کی، 126 دن کے دھرنے کے مطالبہ کرنے والوں نے پارلیمنٹ کو رولز آف بزنس کے تحت نہیں چلایا، بلکہ انہوں نے 63 قوانین میں سے 33 قوانین کو 45 منٹ کے اندر تمام قوانین کو بلڈوز کرتے ہوئے پاس کیا، اور وہ اس طریقے سے پاس کیا کہ ان 33 کے اندر 18 قوانین خالص وہ ہیں جو اسلامائزیشن کے خلاف ہیں، جو آئین کے خلاف ہیں۔ ہمارا مسجد اور مدرسہ اور اوقاف کا جو قانون تھا، جو انگریز نے تبدیل نہیں کیا، جو میڈل ایسٹ کے اندر جہاں فرانس کی نوآبادی تھی انہوں نے تبدیل نہیں کیا، جہاں ڈچ کی اور چائنیز کی نوآبادی تھی انہوں نے تبدیل نہیں کیا، لیکن یہ پریویس گورنمنٹ جو اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست کا اعلان کرتی تھی، اس نے اس کو بھی ترمیم کیا، اس کو بھی بلڈوز کیا۔ اس لیے جماعت اسلامی پاکستان انشاءاللہ العزیز گھر گھر جائے گی، گلی گلی جائے گی، اور اپنا فرض پورا کرے گی، لوگوں کو بتائے گی کہ لوگ ان کو پہچانیں، ان سے پچھلے والوں کو پہچانیں، وردی والوں کو پہچانیں، بغیر وردی والوں کو پہچانیں، اور ایک ایسی صاف ستھری شفاف لیڈرشپ جو تعلیم کے میدان میں، جو شعور کے میدان میں، جو کریکٹر کے میدان میں، جو سیاست کے میدان میں، جو خدمت کے میدان میں اپنا ایک ریکارڈ رکھتی ہے، وہ کراچی سے لے کر چترال تک اس نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے، اس کی طرف وہ دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی پاکستان اس ملک کی کشتی کو بحفاظت نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں آپ حضرات کے توسط سے عوام الناس کو دعوت دیتا ہوں کہ مورخہ 25 تاریخ کو ملتان ریلوے اسٹیشن پر میری جماعت اسلامی پاکستان کا 12 بجے انشاءاللہ تعالی وہ پروگرام ہوگا، اور خیبر میل سے وہ تشریف لائیں گے۔ آپ سب کو دعوت دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔